ٹیکس کتنا پے کرنا ہوگا ہمیں. جس بندے کی تنخواہ آمدن سیلری کی بات ہو رہی ہے وہ 6 لاکھ تک ہے تو اس کا تو روپیہ بھی ٹیکس نہیں کٹتا, فائل ریٹرن کرنی ہوگی اس کو بھائی آپ نے. اب جس کا 6 لاکھ 1 روپیہ سے لے کے 12 لاکھ تک آمدن ہے, سیلری ہے, تنخواہ ہے, اس کو اپنی فائل ریٹرن کرنی ہوگی. وہ سرکار آپ کے پیسے کاٹ رہی ہوگی یہاں پر, وہ ہے 2.5%, 2.5% اس کا ٹیکس کاٹ رہا ہوگا. اگر کوئی اس سے زیادہ آپ کا ٹیکس کاٹ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب میرے ٹیکس کی ریشو جو ریٹ ہے وہ تو 2.5% ہے, آپ کیسے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. تو آپ کا 6 لاکھ سے اوپر جتنی رقم ہے, یعنی کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, آپ 9 کماتے ہیں, آپ 8 کماتے ہیں, تو آپ کو ٹیکس لگے گا 2 لاکھ پہ. یعنی اگر آپ 8 کماتے ہیں تو 2 لاکھ پہ ٹیکس لگے گا, 6 لاکھ پہ ٹیکس نہیں لگے گا. اگر آپ 10 کماتے ہیں تو آپ کا ٹیکس لگے گا 4 لاکھ پہ. 6 لاکھ جو ہے یہ آپ کا ایگزمپٹڈ ہے, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب جو 12 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں, 12 لاکھ 1 روپیہ سے لے کر 24 لاکھ تک جن کی سیلری ہے, انکم ہے, ان کا ٹیکس ہے 12.5% پلس 15,000 روپیہ. یعنی کہ ان کو 12.5% کے حساب سے ٹیکس دینا ہے اور اضافی 15,000 روپیہ بھی ٹیکس کرنا. یہ سارا مل ملا کے آپ کو ٹیکس کٹے گا. اب جن کی تنخواہ 24 لاکھ سے لے کر 36 لاکھ تک ہے, سالانہ کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو ٹیکس دینا ہوگا 20% اور پلس 165 یعنی کہ 1,65,000 روپیہ ایکسٹرا بھی ساتھ دینا ہوگا ٹیکس میں. یعنی کہ 20% ٹیکس کٹے گا, ساتھ 1,65,000 165,000 جو ہے وہ پلس کر کے ٹیکس آپ کا بنے گا. اب جن کی تنخواہ 36 لاکھ سے 60 لاکھ تک ہے ان کا 25% ٹیکس ہے اور پلس 4 لاکھ روپیہ دینا ہوگا. اور جن کی 60 لاکھ سے اوپر تنخواہ ہے, چاہے 1 روپیہ ہی ہے اور جتنی بھی ہے سالانہ, تو ان کو 32% ٹیکس دینا ہوگا اور ساتھ 10 لاکھ روپیہ بھی ٹیکس دینا ہوگا. تو اس طرح جو لوگ پاکستان میں پیسہ کماتے ہیں ان کو کتنا ٹیکس دینا ہے, ان کی پرسنٹیج کیا ہے, اور کن کو فائلر ہونا چاہیے اور کن کو نہیں ہونا چاہیے, یہ بات ہو گئی ہے. اب ہم باتیں ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے گاڑی لی, آپ اس کی رجسٹریشن کرانے جاتے ہیں, تو جو نان فائلر بندہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا, اگر ٹیکس دیتا بھی ہے تو اس رجسٹر نہیں ہے فائلر FBR میں, تو اس کو اگر 2% کے حساب سے ٹیکس پڑتا ہے گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے یا پراپرٹی کی رجسٹریشن کے لیے, یا کہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے, کہیں سے کوئی چیز لیتا ہے, بینک سے ٹرانزیکشن آگے پیچھے کرتا ہے, تو اس کو ٹیکس پڑتا ہے 2% فار ایگزامپل. تو جو بندہ فائلر ہے اس کو صرف 1% ٹیکس پڑتا ہے اور بینک کی ٹرانزیکشن اس کی ٹوٹل فری ہو جاتی ہے, چاہے وہ 50 لاکھ نکلواتا ہے, چاہے وہ 1 کروڑ نکلواتا ہے, چاہے اس سے بھی زیادہ نکلواتا ہے, اس کی ٹرانزیکشن فری ہے. اور جو نان فائلر ہیں ان کے اوپر سرکار نے ایک مد لگائی ہوئی ہے کہ اس قد سے زیادہ آپ نے اگر کوئی چیز لی, پیسے نکلوائے, تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. جیسے بینک کی ٹرانزیکشن پہ کہ اگر آپ 50,000 سے زیادہ پیسے نکلواتے ہیں تو آپ کو 0.006% جو ہے وہ سرکار کو دینے ہوں گے. مطلب کیا کہ اگر 1 لاکھ روپے نکلواتے ہیں تو آپ کو 600 روپیہ سرکار کو دینا ہوگا ٹیکس بینک میں. تو اگر اسی طرح فائلر ہیں تو آپ کروڑوں بھی نکلوائیں تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, آپ کو ٹرانزیکشن کوئی فیس نہیں ہے. اب سرکار جو پابندیاں لگانے جا رہی ہے, مالی معاشی جو پابندیاں, کہ جو لوگ فائل ریٹرن نہیں کریں گے اس سال ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ وہ بینک میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ نہ کھول سکیں, ان کا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلے گا, بیرون ملک وہ سفر نہیں کر پائیں گے, حج نہیں کر پائیں گے, کہیں وزٹنگ نہیں کر پائیں گے, گاڑیوں کی خرید و فروخت یا پراپرٹی کی خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے, یعنی اپنے نام نہیں کروا پائیں گے, یا اگر آپ کے اپنے نام پہ ہے تو آپ بیچ نہیں پائیں گے کیونکہ اس کے اوپر قدغن لگا دی ہوگی سرکار نے, یہ چیز نہیں بیچ سکتا بندہ. اگلی بات کہ بینک میں وہی جو ٹرانزیکشن ریسیپشن کی بات ہے اس پہ ٹیکس زیادہ مزید کر دیا جائے. میوچل فنڈ یعنی کہ آپ بینک میں پیسہ رکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ میرا ایک
50 लाख है, करोड़ पड़ा हुआ है, मुझे इसके ऊपर इतने प्रॉफिट के हिसाब से पैसे बचत मिलती जाए, तो सरकार कहती है कि नहीं भाई, अब जो बंदा फायर रिटर्न नहीं कराएगा इसको कोई मुनाफा नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह वो फिर सरकार तो ये भी कह रही है कि जनाब उसके ऊपर सेम यूज करने की पाबंदी कर दी जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपनी फायर रिटर्न करें, चाहे जीरो करें, आप अपनी आमदनी के हिसाब से। आप टैक्स देते भी हैं, फायर रिटर्न नहीं करते, नुकसान आपका हो जाता है। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपको ज़्यादा टैक्स पर पे करना पड़ता है, और आपने प्रॉपर्टी ली है, आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं अपने नाम पे जगह की, तो आपको डबल टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको हाफ टैक्स देना पड़ता है। तो बचत है, साल का आपका टैक्स तो कटा ही जा रहा है, सिर्फ साल के बाद आपने एक रिटर्न जमा करवानी है, वो भी ऑनलाइन बैठ के। और अगर वो नहीं खुद पता, वैसे नेट से पता चल जाता है बड़ी जी, अगर ना भी पता हो तो किसी से करवा लें। और अगर कहते हैं जी नेट से करनी है, कोशिश हो सकती है, तो इसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं कि जी हमने कैसे टैक्स रिटर्न करना है, फाइल कैसे रिटर्न करनी है, तो कोई मसला ही नहीं है। तो बेहतर है कि आप फाइल रिटर्न लाजमी करें, चाहे जीरो करें, आप एक्टिव फाइलर रहेंगे, आपको फायदा मिलेगा।